الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ عروہ میں موجود ہے اور اجماع بھی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ اطلاق خیر اختیار کا جو اطلاق ہے وہ یہاں پر صحیح کر لے گا. آپ نے مثال کے طور کے اوپر قصر کی ارادہ کیا تھا، لیکن آپ نے طے کیا کہ میں پورا پڑھ لوں گا، یعنی یا برعکس آپ نے پورا پڑھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن قصر پڑھ لی. چونکہ قصر اور تمام میں تخیر ہے، اختیار ہے، تو امکان میں ہے، یہ اشکال نہیں ہے کہ انسان پہلے کوئی ارادہ کرے اور اس کو بدل لے، قصر کو پورے میں بدل لے یا پورے کو قصر میں بدل لے. اس روایت سے متبادر کیا ہے؟ نافله صبح شروع کردی بعد نمیتونی وسط مثلا کاری خدایا این نماز صبح حسابش کن. یہ کا مطلب یہ کہ اگر آپ نے نافل صبح کی نیت سے کوئی نماز شروع کر دی تو اب آپ اس کو بس بیچ میں بدل نہیں سکتے. دوباره میخونم علام افتتاحت متبادر ازش اینه. اس سے یہ ہے کہ جس چیز سے متبادر یہ دلیل وہاں تخییر پر تخیر کا جو مسئلہ ہے وہاں آ کر اس کو حل کر رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ دوسرا ہے. خود دلیل داره، چونکہ ایک جگہ پہ دلیل ہے ہمارے پاس. این مخیری یعنی چی؟ ہاں وقتی که سر دو رکعتی یہ جو مخیر آپ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ کہ اگر دو رکعت کے اوپر جو سلام دینا چاہ رہا تھا خود اس نے طے کیا کہ نہیں میں پوری پڑھ لوں، جب مجھے اختیار ہے میں پوری کر لوں. یہاں پہ اختیار ہے، مل جائے اس کو اختیار، اس کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پوری پڑھ لے. یہ دلیل این تعین، اس تعین کی دلیل کیا ہے؟ آپ کو تعین کے لیے ایک دلیل چاہیے جو اس اطلاق کو آ کے توڑ دے، لیکن ایسی دلیل ہمارے پاس ہے نہیں. چرا نه؟ چه دلیل؟ اگه قصد تمام کرد نمیتونه سر دو رکعتی سلام بده. دلیل تخییر اگر اس نے قصد تمام کیا ہے تو اب وہ اس کو بدل نہیں سکتا. قصد تمام کرد سر دو رکعتی سلام اگر قصد دیکھیں جہاں قصر ہے اور تمام میں اختیار ہے وہاں دونوں کو بدلا جا سکتا، اور اس میں تسالم ہے فقہا کو. وہاں جو مسئلہ ہے وہ نوافل اور صبح کا ہے کہ واجب اور مستحب کچھ بدلا نہیں جا سکتا. خب وقتی چه اشکال داره؟ تنافی نداره ولی قاعده اس میں تسامح کوئی همشو میگیره. قاعدہ تسامح دلیل جو ہے وہ آ کر ہر چیز کو، ہر وہ چیز جو واجب اور حرام نہیں ہے، یعنی واجب اور حرام نہیں، اس کو میں قاعدہ تسامح دلیل سنن کی جو ہمارے پاس دلیل ہے وہ اس کو حاصل کر لے گی، اس کو شامل کر لے گی. نه چه لزومی داره؟ قصد عبادت در نماز و روزه و حج و اینا بله قصد عبادت لازمه، قصد عبادت ان طرح کی جگہوں پر ضروری ہے، غیر خدا نباشه اخلاص لازمه، اخلاص ہونا ضروری ہے، مثل معاملات یہ تمام چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اونم لازم. لیکن اگر باقی چیز جو عبادت نہیں وہاں تو پھر کوئی بھی قصد ضروری نہیں. مستحبات همینه، مستحب کا مطلب یہی ہے. آخه میگید قاعده تسامح، آپ قاعدہ تسامح کی بات کریں. مال غیر واجب و حرامه. قاعدہ تسامح جو ہے وہ غیر واجب اور حرام میں جاری ہوتا. معصوم فرموده
بس ورنہ تو ہمیں لم يقله. یعنی لم يقله واقعا، یعنی پیغمبر نے اس کو نہ کہا ہو لیکن آپ تک آپ کو لگیا یا آپ کو بتایا گیا پیغمبر نے کہا. لم يقله اگه میدونم که نه عند الشک اصلا. شک کی بات ہے جہاں پر ہمیں قاعدہ تسامح وہاں پر ہے جہاں معلوم نہیں کہ رسول نے کہا یا نہیں کہا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ رسول نے کہا ہے تو آپ انجام دے دیجئے. واجب و حرام کی بات نہیں ہے. اگه میدونم میگم حرومه عرض میکنم اگر جانتا ہو کہ پیغمبر نے نہیں کہا ہے پھر تو انجام ہی نہیں دے سکتا ہے، پھر تو حرام ہے اس کے اوپر عمل کرنا. یک شخصی وهب ابن وهب من اکذب البریه در احوال ایک احوال کے میں لکھا وہب کے لیے لکھا ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام یہ چیزی نقل کرد، ایک چیز بیان کر جھوٹا ترین انسان مانا گیا ہے اس کو دجال. قاعده تسامح یعنی صحیح ہشام از خود حضرت صادق صلوات اللہ علیہ. اب اگر آپ کو کوئی چیز وہ بیان کرے، یہ جھوٹا انسان بھی اگر کوئی چیز امام سے بیان کرے، ندارم که دروغ میگه چون آدم دروغگو گاهی هم راست میگه، شک یعنی امام کی طرف سے کوئی چیز آپ کو بتائے تو آپ اس قاعدہ تسامح کی وجہ سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ ممکن ہے کہ انسان جو ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بھی بولتا ہے. بله 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 خود این که میفرمایید ضمیر یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ضمیر مصابی کی طرف لوٹے گی، یہ ضمیر کہاں لوٹے گی؟ اس عبارت میں یہ ضمیر کس کی طرف لوٹے گی؟ کی گفته ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلنا السماء رجوما. آره ہاں جرى النهر یعنی چی؟ جرى النہر کا مطلب کیا ہے اس آیت میں؟ مجاز معروف، ایک مجاز معروف ہے. نہر یہ چیز ہے، آب نہر یہ چیز دیگه است. دیکھیے پانی نہر ایک الگ چیز ہے اور پانی جو نہر کے اندر ہے وہ الگ چیز ہے. بی خود تفسیر کردن یعنی ظہور نداره. اگر اس طرح سے کسی نے تفسیر کی ہے تو اس نے غلط تفسیر کی ہے. همین ستاره ها هستن. رجوم السماء رجوم السماء حال و محل کا مسئلہ ہے، مثل جرى النہر ہے. آب نہر جاری ہے، اما عربی جبکہ نہر میں پانی جاری ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہر جاری ہے. یہ ایک مجازی ترکیب ہے. یہ تعویل ہے، ہم قبول کر لیں گے اس کو کیونکہ بہرحال روایت بھی ہے اس سلسلے میں. تعویل ہے، یہ تعویل ہے. خلاف ظاہرش ہمیشہ تعویل و تنزیل و تعویل اور تنزیل اور تفسیر یہ ظہور نہیں رکھتے، لہذا معصوم سے پہنچنا ضروری ہے. مذکور مسئله هست، شرایع و جواهر اینا دارن. شرائع میں جواہر میں یہ مسئلہ ذکر ہوا ہے. آره
در دیه گفتم باید دیه بده. دیت میں تو کہا ہے کہ دیہ دینا پڑے گا اس کو. باشه. اما در دیه چرا باید بده؟ حالا اگه نکشت دو تا دست دیکھیں دیت اسے دینی پڑے گی. عمدن قطع کرد، بعدم دو تا چشاشو کور کرد، بعدم زبونشو برید با چند تا. نه میگم اگه قتل نکرده بود اگر اس نے 8 تا دیه بده یا نه. اس کو 8 دیت دینی پڑے گی. اس نے اسی کا سزا دی، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دی، اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی اور اس کی زبان بھی کاٹ دی. قبل از که بکشه. میگم اگه نکشت، اگه اصلا نکشت. نه دیه باید بده. فقط آیا قصاص هم هست؟ یعنی اول دستاشو میبرن بعد چششو کور میکنن بعد. نہیں دیت تو اسے دینی پڑے گی کیونکہ چارے نے جو اجازت دی اس سے زیادہ ہی عمل ہو رہا ہے. به چه دلیل از ملکیت مجنی از ملکیت جانی خارج میشه وقتی که دست کس دلیل کی وجہ سے یہ ہٹ جائے گا؟ تو خب مال خود جانیه. آره ها این مرحوم اخوی متعرضن مرحوم بھائی نے اس کو بیان اور لیکن اس میں 2 چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. آخر نهر که جریان نداره. دیکھیں نہر تو چلتی نہیں ہے، پانی چلتا ہے نہر میں، لیکن حال اور محل جو علاقہ ہے مجاز حال و محل ہے. حال و محل کا جو علاقہ ہوتا ہے جو رابط ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم مجازی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو پانی جاری ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہر جاری. نه استناد شده به محل. استناد ہوئی اس جگہ سے جہاں پر جاری ہو رہا ہے. جاری پانی ہے لیکن کہاں جاری ہے؟ نہر میں، لہذا ہم جرى نہر کہہ رہے ہیں. حال ماء همین دیگه که یکی از علاقه های مجاز ایک طریقہ جو مجاز کا ہے وہ ہے حال اور محل کا ربط. اس کی ایک مثال جرن نہر، جاری پانی ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں نہر جاری ہے. یعنی این چه ظهوری از کجا؟ یہ کس طرح کا ظہور ہے؟ کیسے آپ اس معنی تک پہنچیں گے؟ نه آخه قرآن فرموده جعلنا کہ قرآن نے کہا اما مؤنثه کہ ہم نے سما کے ساتھ مؤنث استعمال کیا قرآن میں. یعنی جعلناها این ضمیر مؤنث ہم جعلناها میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ مؤنث ہونے کی وجہ سے سما کی طرف بھی جا سکتا ہے. مصابیح برگرده چون یہ مصابیح بھی جا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ مؤنث ہے. یعنی رجوم الا باید از ستاره ها باشه یا نه؟ رجوم ضروری نہیں ستارے ہوں، ہمیشہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. اگه ظاهرش اینه قبول، اما این اگر یہ ظاہر ہو اور ثابت ہو جائے تو ہم قبول کر لیں، لیکن یہ ظاہر ہے نہیں. رجوم یعنی از کہاں سے ہم کشف کر کہ رجوم وہی ستارے ہیں؟ اشکال داره اگه سماع باشه؟ چی؟ میدونم جعلناها ضمیر مؤنثه، یہ مؤنث کی ضمیر ہے. سما بھی مؤنث ہے، مصابیح مؤنثه، مصابیح بھی مؤنث ہے، و به خود سما هم برمیگرده. تو سما پہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، مصابیح بھی. ظاهر اون قبول، اما بحث اینه که ظاهر اونه
اگر ہم ظاہر کو قبول کر لیں، آپ کہیں یہاں پہ ظاہر یہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے نہیں یہاں پہ. علا کل اگه کسی گفت وقت میشه وقت شک میشه که اینه یا اون. اما اونی که الان به نظر من میرسه به خاطر سبقت سماع که اینو توی الفیه و شروحش دارن، چون سماع دیکھیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ به سماع برگرده، چونکہ سبا سابق ہے لہٰذا یہ سب اس کی طرف پلٹنا چاہیے. تو مغنی میں الفیہ میں یہ چیزیں موجود ہیں. در نماز واجب جایز نہیں، در نماز واجب میں جائز نہیں ہے بین دو سورہ جایز نہیں، قرآن کرنا دو سوروں کے بیچ میں جائز نہیں. اصل صحت میگه بگو درست خوندی. اگر شک کرے کہ صحیح پڑھا یا نہیں تو اصل صحت کہتی ہے کہ کہو کہ صحیح پڑھا. میگه حتی اگر از یک کلمه گذشت به کلمه دیگه و شک کرد اون کلمه قبل درست گفته یا نه، اصل صحت میگه بگو درست گفته. اور اگر کلمے میں شک ہو، یعنی ایک جملہ لفظ میں بھی شک ہو اور اس سے گزر چکا ہو قرأت میں، تو اس کی بنا یہ رکھے کہ میں پڑھ چکا ہوں اور صحیح پڑھا ہے میں نے. کیونکہ دلیل امر کی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جہاں سے گزر گئے وہاں سے پھر شک نہ کرو، گزر جاؤ. دو سور اگر مستحب نماز ہو تو وہاں کوئی حرج نہیں ہے، وہاں پڑھ سکتے، لیکن یہاں نہیں پڑھ سکتے واجب میں، کیونکہ واجب میں قرآن جائز نہیں ہے کہ دو سوروں کو پڑھا جائے ایک واجب نماز کی ایک رکعت میں. این واقعا کار حروم کرده، نمازش هم باطله، فقط چون جاهله به خاطر لا تعاد میگیم نمازش صحیحه. اگر اس سے دو جان بوجھ کے دو سورے پڑھے تو پھر ہم کہیں گے کہ اس نے حرام کام انجام دیا، لیکن اما نه غالبا فرمودن که لا تعاد اس کی لاتوعات کی وجہ سے آ کر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ مثلا نہیں معلوم ہے اس لیے نمازش باطل نیست، تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن ایک سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایک سورہ الگ سے پڑھا ہے. به فتوای میرزایی نائینی باید قضاشو به جا بیاره. بله این باید صبر کنن، اگه مرد بله دیگه ان کو انتظار کرنا پڑے گا، اگر مر گیا تو پوری دیت دینی پڑے گی، اور اگر قتل عمد ہو جان بوجھ کے قتل کیا تو وارثوں کے پاس حق قصاص بھی رہے گا. نه یا حبسش کنه یا کفیل بگیره که اگر لازم شد بیارنش. دیکھیے یا اس کو حبس کرے یا پھر کفیل، یہ کفیل رہے کہ اگر ضرورت پڑے گی تو یہ کفیل اس کو لے کر آئے گا، حاضر کرے، یعنی اس کو چھوڑ لے وقت یہ خطرہ ہو کہ بھاگ جائے یا نہیں ملے، یا قصاص یا دیه ازش بگیره. اگر هم نه حکومته، اور اگر یہ نہیں دے سکے تو پھر حکومت کے اوپر اس کے قصاص ہو جائے گا. دیت جو ہے حکومت دے گی اگر اس شخص کے پاس نہیں ہے یا غائب ہو جائے تو. نه چون معلوم نیست چیه،
معلوم نیست دیه حکومت باید بده یا دیه نفس که کل اگه مرد دیه نفسه. دیکھیے اگر مر جائے تو پوری دیت اسے دینی پڑے گی. فرمان مکارم اخلاق مکارم اخلاق، فضائل، روایات واجب و روایت، مستحب با هم واجب، مستحب سب ذکر ساتھ میں ہیں، شده. سب ساتھ هر ذکر ہوا ہے. چیز که شهرت قطعیه بر وجوبش هست فبها، هر چیزی جس که چیز کے اوپر شہرت قطعیه بر قطعیہ ہو وجوبش نیست وہ ہم قبول کر لیں گے. استحباب میشه. امر ظاهر در وجوبه امر کا مگر ظاہر اینکه کس پر ہے؟ وجوب پر ہے. قرینه بر عدم وجوب باشه. لیکن کوئی هر قرینہ که ہو شک عدم شد واجب یعنی پر، فقیه اهل خبره شک کرد از عدم وجوبه چون اقل اکثره. جب بھی اہل فن شک کریں تو اصل اونایش عقل و که اکثر ہے. حجت بر وجوب هست، حالا چه روایت چه دلیل غیر معتبر معمول بها باشه چه دلیلی که معتبر خودش، اگر دلیل معتبر ہے حجت نیست همون تب تو حجت ہے. استحباب یہ میشه. دلیل معتبر ہے اور اس پہ معمول عمل کیا علماء نے، اس کی حجت ہمارے لیے ثابت ہو جائے گی، اس پہ عمل کرے گا. نه باید یه سوره دیگه بخونه. اگه سوره شروع کرد نصف کاره یادش اگر رفت سورہ بقیه شروع یه کرے سوره دیگه شروع کنه بخونه. اور آدھے پہنچنے کے بعد وہ سورہ بھول گیا بله تو پھر سے دوسرا سورہ پڑھ سکتا ہے. نه ایشون میگه یادش رفت نتونست ادامه بده. نہیں یہ کہہ رہے یعنی ہیں یه بھول گیا، سوره نہیں شروع پڑھ پا رہا کرد آگے. ایک مثلا سورہ انگار شروع یادش کیا رفت بقیهش چیه. بھول گیا باقی نه سورہ. اینکه اونی که شما میبرم داره که عمدن بخواد ترک کنه. وہاں جہاں عمدن ترک کرنا چاہ رہے وہ بات ہو رہی ہے. نہیں عمدن نہیں ترک کرے، بھول گیا سورہ. نه نصف شده و بیشتر کل سوره رو خون یک دونه آیه آخر یادش رفت بخونه. پورا سورہ اسے پڑھا اور آخری آیت نخونده بھول گیا. سوره چون دلیل گفت سوره کامله. دلیل نے کہا ہے یعنی دو تا پوری سوره کامله پورا جایزه. سورہ پڑھے. قرآن کہہ رہے دو کامل سورے جائز نہیں ہے، تو یہاں پر یہ انسان دوسرا سورہ پڑھے گا اور کوئی حرج نہیں ہے. عمدیه اون نه در شک نه در یک فقیه در 1000 ایک سال فقی اس اگه 1000 پیدا سال کردید این حرف رو بزنه من قبول جس نے اس میکنم بات کو کہا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں میں قبول کر لوں. اگه قول اما یادش رفت بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد یادش رفت حضرت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بھول گیا یه سوره دیگه بخونه. تو اسے دلیلش دوسرا اینه سورہ پڑھنا پڑے گا. سوره جهد و توحید این دوتا اگه شروع کرد حق نداره سوره دیگه بخونه، این در صورت عمده. مثلا وہاں پر جو متبادر دلیل ازش کہتی نمیشه. ہے کہ سورہ اگر ہم پڑھا ہے اور جو پڑھا ہے تو اس کو بدلے نہیں، وہاں پر جہاں پہ اس کو انسان پڑھ بله سکتا ہو، بھول گیا تو حکم بدل جائے گا اس کا. اگه جهل و سهو باشه نمازش درسته، اگه عمد باشه نمازش باطله. اگر جہل ہو نمازش سہو ہو تو اس درسته کی میشه نماز لا صحیح طاعت ہے. یعنی از باب لا طاعت. لا توعات کی دلیل آ کر اس کی نماز کو صحیح کر دے گی. بله سلام علیکم ببخشید بله اینو تو عروه داره. یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ، اگه سوره فقہا نے بھی اس کو بیان یادش کیا ہے. بقیهشو بخونه اگر سورہ ہم کا باقی بھول گیا عمد از یه جای دیگه قرآن میخونه تو قرآن کی دوسری کسی جگہ سے اسی کے برابر پڑھے سورہ ہم کے، اس کی لحاظ باطل نہیں ہوگی. چی؟ آها آها
چه اشکال داره؟ کیا قسم به اشکال ہے نون اس نہیں، مثل قاف والقرآن قاف والقرآن؟ چی؟ قسم ہمیشہ نون سے نہیں ہے. نون والقلم نون قاف والقرآن العظیم. قاف والقرآن العظیم. واو مال بعد نون و قاف واو نداره. وہ اب بعد میں آئے. قسم نہیں، کیا نون اور قاف قسم نہیں ہے؟ قسم ہے. نہیں، نه دلیلی بر قسم بودن نداره. قسم مال اون واو که بعدشه، یعنی مال آیه بعد قسم. وہ جو بعد والا واو ہے وہ قسم کے لیے، وہاں قسم ہے. قسم به قلم یہاں پہ نه قسم به نون. نونه. نه نون والقلم، نون پر قسم نہیں ہے، قلم سے قسم کھا رہا ہے. قد سوره حمد. وصلی اللہ علی محمد و علیہ الطاہرین.